अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर शामिल करें। शहरियार आफरीदी के बयान पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अजहर कयानी का रद्द-ए-अमल। कहा, शहरियार आफरीदी वही बात कर रहे हैं कि हमें बैसाखियां वापस दे दें। बानी PTI को इस सियासी जमातों से डायलॉग करना आता ही नहीं है। पार्लिमान एक फोरम है जिस पर किसी भी इशू पर बात हो सकती है। PTI के बयानात माजी जैसे हैं, कोई नई बात नहीं है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि PTI चाहती है कि इसके बानी जेल में रहें और वो मजे लूटती रहे। बानी PTI के साथ फिर गेम हो रही है और वो तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं। एक्सपायर लीडर्स जाने दें, नई पूद इन्हीं जमातों में से आने दें। अली अमीन गंडापुर दाएं बाएं भी हैं और हुकूमत के साथ भी हैं। बुशरा बीबी के हवाले से फैसल वावडा का कहना था कि अगर कोई देख ले कि खाने में जहर डाला गया तो क्या वो खाना खाएगा। बानी चेयरमैन PTI ने कहा है कि तहरीक इंसाफ तमाम तर जबर के बावजूद मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। हकीकी आजादी के हसूल के लिए मुझे जो कुर्बानी भी देनी पड़ी दूंगा, मगर अपनी और अपनी कौम की आजादी पर कभी कोई समझौता नहीं करूंगा। अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए बानी तहरीक इंसाफ का कहना था, आजादी कभी प्लेट में रखकर नहीं दी जाती। गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। आजादी के हसूल के लिए लड़ना पड़ता है। हमें भी अपनी आजादी के लिए खौफ की जंजीरें तोड़कर निकलना पड़ेगा। मोमिन अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। ईमान इंसान को आजाद करता है। मुल्क की तबाही के जारी सिलसिले को रोकने के लिए कौम का हर फर्द अपना किरदार अदा करे। हुकूमत ने अपोजिशन को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिल बैठने की दावत दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। मुल्की मुफाद के लिए हमारे साथ भी हाथ में लाएं। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सामने वाले के हाथ जेब में हैं, हम मुफाहमत किससे करें। हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में उलझे हुए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कैसे बयानात दिए जा रहे हैं। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहां हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे हम भी बैठे। देखें, आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम अचकजई है, महमूद खान अचकजई है, जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। PTI हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार। जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती, पहले मुकदमात खत्म किए जाएं। शिबली फराज ने कहा, सियासी इंतकाम के माहौल में सियासी और माशरी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। अदालतों से सियासी फैसले कराए जा रहे हैं। पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल और कानून और आइन की हुक्मरानी लाई जाए। पाक फौज हमारी भी फौज है। कानूनी मुकदमात अगर हकीकी हैं तो वो चलाएं। PTI को सियासी आज़ादी और एक्टिविटी की इजाज़त दी जाए। पार्टी के साथ जो हुआ उस पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI लंदन या किसी और मुल्क नहीं जाएंगे। गंडापुर की इस्लामाबाद पर कब्जे की बात सियासी है। अवाम ने तमाम तर एक्शंस के बावजूद हमें वोट दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 30 रोज में उजरदारियों पर फैसले करें। धांधली और उजरदारियों पर जल्द व्हाइट पेपर जारी करेंगे। इस मुल्क के जो फैसले हैं वो हम कर सकें और सबको मिलके। ये नहीं है कि ये एक बंदा कर सकता है या एक पार्टी कर सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, इस हाउस की इज्जत हो, तो फिर हमने उसके लिए काम भी करना है। हमने उस हर चीज को उसको रोकना है जो कि इसके तकद्दुस को, इसकी जो साख है उसको नुकसान पहुंचाती। कि सर ये निज़ाम नहीं चल सकता, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जब तक आप कानून और आइन के तहत नहीं चलेंगे ये माशरा नहीं कहला सकता। ये जो फॉर्म 45, 47 है, इसको रिस्टोर किया जाए। इनके ट्रिब्यूनल्स का एक्सेलरेट किया जाए। टॉप लेवल पे इसकी वो की जाए, तहकीकात की जाए।
نون لیگ کا تنظیمی اجلاس، نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کی قرارداد منظور، خواجہ سعد رفیق کو مسلم لیگ نون کا جنرل سیکرٹری بنانے کی تجویز، رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا رکاوٹیں دور، نواز شریف دوبارہ نون لیگ کی قیادت کریں گے، شہباز شریف نے ہر کام نواز شریف کی اجازت سے ہی کیا، مسلم لیگ نون پنجاب نے درخواست کی ہے کہ نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالیں، 2017 میں نواز شریف کو جبر کے ذریعے پارٹی سے الگ کیا گیا تھا، نواز شریف کی لیڈرشپ میں انہی کا بیانیہ رہا، اب بھی وہ رہے گا، اپنے سیاسی بیانیے کو کچھ ہفتے تک لوگوں کے سامنے لائیں گے، قائد کا عہدہ عزت اور احترام کا ہوتا ہے، پارٹی میں آپریشنل عہدہ صدر کا ہی ہوتا ہے۔ عدالت سے ہی میاں نواز شریف کو سرخرو کیا ہے، تو آج پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی یہ خواہش ہے اور انہوں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کا منصب جو ہے وہ سنبھالیں، ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھ کے مقبولیت اور اپنا مقام جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے مکران ڈویژن میں اضافی خصوصی عدالت قائم کرنے کی منظوری دے دی، اجلاس میں افغان مہاجرین کے پروف آف رجسٹریشن کارڈ کی میعاد میں 30 جون 2024 تک توسیع کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس کے شرکاء کو پی آئی اے کی نجکاری کے عمل پر حالیہ پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ کابینہ نے وزارت قانون و انصاف کی سفارش پر صوبہ بلوچستان میں انسداد منشیات کے مقدمات نمٹانے کے لیے مکران ڈویژن میں ایک اضافی خصوصی عدالت قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ خصوصی عدالت کا دائرہ اختیار ضلع پنجگور، کیچ، گوادر، حب اور لسبیلا تک ہوگا۔ کابینہ نے ہدایت کی کہ خصوصی عدالت میں اچھی شہرت کے ججز تعینات کیے جائیں اور استغاثہ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ اجلاس میں افغان مہاجرین کے پروف آف رجسٹریشن کارڈز کی میعاد میں 1 اپریل 2024 سے 30 جون 2024 تک توسیع کی منظوری بھی دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق وفاقی سیکرٹری رجکاری نے کابینہ کو پی آئی اے کی رجکاری کے عمل کی حالیہ پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ متعدد کمپنیوں نے پی آئی اے کی رجکاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے پی آئی اے کی رجکاری میں شفافیت کے عنصر کو کلیدی اہمیت دینے کی ہدایت جاری کی۔ کابینہ نے سیکرٹری ایویشن سے پاکستان کے ہوائی اڈوں خصوصاً لاہور اور کراچی میں سہولیات کی بہتری کے حالیہ اقدامات پر بریفنگ لی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ ہوائی اڈوں پر سروس کاؤنٹرز میں اضافہ کیا گیا ہے اور سہولیات کی مزید بہتری پر کام جاری ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس کو بتایا گیا کہ شعبہ زراعت میں ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے ڈرون پالیسی کے حوالے سے مشاورت حتمی مراحل میں ہے اور جلد کابینہ کو منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے بورڈ کے 4 ایکس آفیشو ممبران کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز کے 18 اپریل 2024 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔ بلوچستان میں بارشوں کے نئے اسپیل نے صوبے میں پھر تباہی مچا دی۔ ٹھل میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق، نوشکی میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون اور کم سن بچی زخمی، بارکھان اور گردنواہ میں شدید بارش اور ژالہ باری، کئی علاقوں میں گندم کی تیار فصل تباہ، بجلی اور موبائل نیٹ ورک معطل، تفتان میں سیلابی ریلا منشیات کے عادی شخص کو بہا کر لے گیا، ایک شخص کی لاش برآمد، بارش سے ڈیرہ بگٹی میں نشیبی علاقے زیر آب، چاغی میں کئی کچے مکانات گر گئے، تفتان کے متعدد علاقے سیلابی منظر پیش کرنے لگے، 50 سے زائد مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا، پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ برطانوی یونیورسٹیوں کے وفد کا پروفیسر سر اسٹیو سمتھ کی قیادت میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد کا دورہ، دو طرفہ تعاون کے فروغ سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریکٹر نیو ٹیک معظم اعجاز نے برطانوی وفد کا استقبال کیا، فریقین کے درمیان تعلیمی شراکت داری سے لے کر تحقیقی اقدامات تک باہمی تعاون کے مختلف طریقوں پر بات چیت ہوئی۔ ریکٹر نیو ٹیک نے تعلیم اور تحقیق کو آگے بڑھانے میں بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ پروفیسر سر اسٹیو سمتھ نے جدت اور عمدگی کے لیے نیو ٹیک کی لگن کو سراہا، نیو ٹیک اور برطانوی یونیورسٹیوں کے درمیان بامانی تعاون کے امکانات بارے امید کا اظہار کیا۔ وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں غنڈہ مافیا کا راج، تلخ کلامی کے بعد گن پوائنٹ پر طالب علم کو اغوا کر لیا گیا، اندھا دھند فائرنگ بھی کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اردو یونیورسٹی کے طالب علم کو فلیٹ میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، برہنہ ویڈیو بھی بنائی گئی۔
واقعے کا مقدمہ تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج کر لیا گیا ہے، تاحال ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ مبینہ طور پر ایک بڑی سیاسی شخصیات کی طرف سے ملزمان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ شہزاد ٹاؤن عظیم مہناز کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ ملک میں رواں ہفتے مہنگائی کی شرح میں کمی کا رجحان، اس کے باوجود 15 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 26 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ حالیہ ہفتے کے دوران ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 1.10% کمی کے ساتھ 26.94% پر آ گئی۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کا پارا گرنے لگا۔ رواں ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.10% کی کمی ریکارڈ۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 26.94% پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار سے متعلق رپورٹ جاری۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے میں 15 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ رواں ہفتے آلو کی فی کلو قیمت میں ₹1.40 اضافہ، خشک دودھ 390 گرام ₹10.39 مہنگا ہوا۔ برینڈڈ ویجیٹیبل گھی فی کلو قیمت میں ₹3.5 اضافہ، جبکہ دال ماش فی کلو ₹4 تک مہنگی ہوئی۔ چینی، گڑ، گوشت کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 26 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہی۔ پیاز، ٹماٹر، زندہ مرغی کی قیمت میں بالترتیب 29، 24 اور ₹60 سستے ہوئے۔ رواں ہفتے کے دوران 20 کلو آٹے کی قیمت میں ₹114 کمی آئی۔ انڈے فی درجن ₹11، جبکہ گھریلو سلنڈر ₹134.83 سستا ہوا۔ عوام پر روز بروز مہنگائی کے بم، IF کی شرط کے نام پر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پروگرام مل جائے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کا حل کیا ہے، جانتے ہیں اسلام آباد سے زاہدہ راؤ کی اس رپورٹ میں۔ ہچکول کھاتی معیشت کی بحالی کے لیے پاکستان IMF سے 24واں پروگرام لینے جا رہا ہے اور عوام کو حالات بہتر ہونے کی بھی امید دلائی جا رہی ہے۔ کیا واقعی اس کے بعد کشکول ٹوٹ جائے گا یا صرف وقتی سہارا ہوگا؟ اس بارے میں اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں انہی کی زبان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ بہت کمزور ہوتی ہیں اور ان کا اپنی کیپیسٹی بلڈنگ وہ نہیں کرتی۔ ساری ان کی جو بھروسہ ہوتا ہے وہ سول بیوروکریٹس پر ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس وقت جن ہمیں معاشی بحرانوں کا سامنا ہے، سیاسی بحرانوں کا سامنا ہے، اس میں بہت ناگزیر تھا کہ ہمیں IMF میں جانا ہے۔ ہم دیر سے نہیں جا رہے، جلدی جا رہے ہیں۔ پاکستان ان کو دینے جا رہے ہیں۔ اب ایک اسٹام ہونا ہے کہ پاکستان IMF کے حوالے ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ 3 حصے تو پاکستان دے چکے ہیں IMF۔ پروگرام کے ساتھ ساتھ آسٹریٹی پلان آنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ اور پروپوزل آنے چاہیے تھے۔ عوام کو جو یہ برڈن ہے جو ٹیکسز کا، یہ پاس آن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ بہتر ہوئے تھے جب محمد نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے کہا کہ کشکول توڑ دیں گے، تو ہم نے IMF کا پروگرام سارا رول بیک کر دیا۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی کوئی زیادہ امید نہیں ہے، بس ایک کوشش ہی ہے۔ مستحکم معاشی حالات کے لیے حکومت کا مضبوط ہونا ضروری ہے جو خود کوئی فیصلے کر سکے۔ پاکستان میں ایسی حکومت اب تک مارز وجود میں نہیں آئی۔ کیمرہ مین اسلان سعید کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بری خبر، پاکستان کو دنیا بھر سے ملانے والی فائبر آپٹیکل کیبل 5 انڈونیشیا کے قریب آبنائے ملاقہ میں کٹ گئی۔ فائبر آپٹیکل کیبل کو ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگ سکتا ہے۔ کیبل کی مرمت کے لیے ابتدا میں 2 سے 3 دن کا وقت طے کیا گیا تھا، تاہم اب خدشہ ہے کہ مئی کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں مرمت مکمل ہوگی۔ اس دوران پاکستانی صارفین کو شام کے اوقات میں انٹرنیٹ براؤزر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہے گا۔ بنگلہ دیش سمیت متعدد دیگر ممالک کے صارفین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاک بھارت تجارت کے لیے بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پاک بھارتی تجارتی پالیسی کی تبدیلی سے متعلق فی الحال کوئی خبر نہیں۔ کسی فرد کو بھارت سے تعلقات کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطین میں جاری اسرائیل جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کی عالمی سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ غزہ میں جاری نسل کشی کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان اور ایران کا کشمیر اور غزہ پر یکساں موقف ہے۔ بھارت کی طرف سے کشمیر پر قبضے کے بیانات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کو ابہام پھیلانے کے بجائے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرانا چاہیے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کی طرف سے جاری انسانی حقوق رپورٹ کو مسترد کر چکا ہے۔
भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट की तैयारी में मौजूद तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वजीर आजम और वजीर खारजा रियाज में आलमी इक्तसादी फोरम में शिरकत करेंगे, जबकि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर वजीर आजम की दीगर आलमी सरबराहान से भी मुलाकात होगी। वजीर आजम सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग तकरीब। पाक फौज का कहना है प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी हंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान ने चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान के दौरान 8 हंगूर क्लास आबदोजों के हुसूल के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत 4 आबदोजें चीन में तैयार की जाएंगी, जबकि बाकी 4 कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में तैयार की जाएंगी। आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होंगी, जिससे दूर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।